کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جائے گا کہ جب تک دنیا میں رہتے ہوئے اپنا جنت میں مقام نہ دیکھ لے، یعنی تب تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ دنیا میں رہتے ہوئے جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ، جنت میں اپنی جگہ، جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ تو نیت کیجئے نا کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ عادل ہیں، تمام صحابہ وہ ہیں کہ جو تقوی کی اعلیٰ معراج پر ہیں، تمام صحابہ، تمام کے تمام صحابہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے دل پاکیزہ ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے دل ستھرے ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چنا ہے۔ تمام صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا کو، اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ جی ہاں، تمام صحابہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ پاک نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے اعلان کے ساتھ یہ وعدہ ہے۔ قرآن ان کے ساتھ یہ وعدے بیان کر رہا ہے کہ یہ جنتی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی ہیں، یہ اللہ پاک کی رضا کے مجدے پانے والی ہستیاں صحابہ کرام ہیں۔ تمامی صحابہ کے بہت سے فضائل ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں تو ان کی زندگیوں سے ہمیں عشق رسول کی لازوال دولت ملتی ہے۔ ہمیں صحابہ کرام کی تعلیمات، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھ کر ہمیں دین اسلام کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے جذبہ ملتا ہے، دین پر ثابت قدمی کا ذہن بنتا ہے۔ تمام صحابہ کہتے ہیں نا، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام صحابہ کرام میں آج ہم ایک پیاری ہستی کا ذکر کریں گے۔ صحابہ کرام کو پڑھیں تو ساری صحابہ ایک سے ایک ہیں۔ سبحان اللہ، سبھی صحابہ پیارے صحابہ ہیں۔ آج اس ہستی کا ذکر ہم کریں گے، وہ ہستی کے جنہیں رازدار رسول کہا جاتا ہے، اور وہ ہستی کے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک راز بیان کیا اور پھر اس راز کو اپنے سینے میں انہوں نے ایسا دفن کیا کہ کسی پر اس کو عیاں نہ فرمایا۔ جی ہاں، ایک مرتبہ غزوہ خندق کے موقع پر انہی کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ دشمن کے حالات دیکھ کر آؤ، جائزہ کر کے آؤ۔ سردی کے سخت ایام میں آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑا آگے گیا، دشمنوں کی طرف جانا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے حکم فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی، یا اللہ ان کی حفاظت فرمانا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے۔ یہ دعا کا کہا کہ دعا کا اثر یوں ہوا کہ میں دشمنوں کی صفوں میں جانا شروع ہوا اور مجھے سردی نہیں لگ رہی تھی، اور میں آرام سکون سے گیا اور میں جائزہ لے کر آ گیا، اور میں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کر دیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتیں مزید مجھ پر یہ ہوئی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قریب کیا۔ کہا کہ جب میں واپس آیا پھر جا کر مجھے سردی کا احساس ہوا، یعنی جائزہ لینے کے بعد جب میں واپس آیا تو تب مجھے سردی لگی۔ تو نبی کریم علیہ السلام آرام فرما تھے۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ مجھے حضور نے اپنے قدموں میں لیٹنے کی جگہ دی، کچھ چادر بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر کیا تھا کہ میں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے ساتھ کبھی اپنے سینے کو لگاتا ہوں، کبھی اپنے پیٹ کو لگاتا ہوں، اپنے جسم کو حضور کے قدموں کے ساتھ
مس کرتا ہوں۔ کون سی وہ ہستی ہیں کہ جو اتنا پیار کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ جی ہاں، وہ ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، آج انہی کی سیرت پر ہم گفتگو کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ آج حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں سنیں گے، اور پھر ایک بڑا پیارا واقعہ ہے آپ کے وصال کے کئی سال کے بعد کا واقعہ۔ جی ہاں، کہ جب ایک خواب آتا ہے، وہ کیا واقعہ انشاءاللہ ہم آگے چل کر ذکر بھی کریں گے کہ کئی لوگوں نے آپ کے جسم مبارک کو دیکھا، کئی سالوں کے بعد جب آپ کی قبر مبارک کھلتی ہے تو آپ کا جسم صحیح سالم تھا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت حذیفہ بن یمان کی سیرت پر آج کا ہمارا پروگرام رہے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ قاری کاشان صاحب آج ہمارے ساتھ ہوں گے، انہیں مرحبا کہتے ہیں۔ غلام محی الدین بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، خرم بھائی ہوں گے انشاءاللہ، نور عالم بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تمام عاشقان رسول کو مرحبا کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، خرم بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور بے شک کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ پر اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس پر اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر اس حال میں ایمان لاتے ہیں کہ ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہیں لیتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک پیغام حاصل ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اس آیت کریمہ میں ان اہل ایمان کا ذکر ہے جو اہل کتاب تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کی وفات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا چلو اور اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو جس سے دوسرے ملک میں وفات پائی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقی شریف تشریف لے گئے اور حبشہ کی سرزمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دی گئی، اور حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ سامنے ہوا۔ اس پر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لیے استغفار فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا نظر ہے اور کیا شان ہے کہ سرزمین حبشہ مدینہ منورہ میں سامنے پیش کر دی جاتی ہے۔ منافقین نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ دیکھو، حبشہ کے نصرانی پر نماز جنازہ پڑھی گئی ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دیکھا بھی نہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر بھی نہیں تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور ان کی شان میں فرمایا گیا کہ منافق جن کو عیسائی کہہ رہے ہیں، حقیقت میں وہ مسلمان ہیں، کیونکہ کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ عز و جل پر اور پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یعنی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے دل عاجزی اور انکساری اور تواضع و اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ اور یہودی سرداروں کی طرح وہ اللہ کی آیتیں بیچ کر ذلیل قیمت نہیں لیتے، بلکہ سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر و ثواب کا یہ خزانہ ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں کا آئیے سبق دیکھتے ہیں۔ آج کا سبق سوال، مسلمان کس کی عبادت کرتے ہیں؟ سوال، مسلمان کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب، مسلمان صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جواب، مسلمان صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نور عالم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے،
بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے. وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک بار پھر کرم شہ خیر الانام ہو. 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 پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو. پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو. پھر جھومتا ہوا میں چلو جانب حجاز. پھر جھومتا ہوا میں چلو جانب حجاز. پھر جھومتا ہوا میں چلو جانب حجاز. مکے میں صبح ہو تو مدینے میں شام ہو. مکے میں صبح ہو تو مدینے میں شام ہو. پیش نظر ہو گنبد خضرا کی پربہار. پیش نظر ہو گنبد خضرا کی پربہار. کاش پھر مدینے میں میرا قیام ہو. کاش پھر مدینے میں
مدینے میں میرا قیام ہو آنا جانا میرا مدینے میں عمر بھر ہو آنا جانا میرا مدینے میں عمر بھر ہو آنا جانا میرا مدینے میں عمر بھر آخر زندگی کا وہی اختتام ہو آخر زندگی کا وہی اختتام ہو کبھی روزے سے منبر تک کبھی منبر سے روزے تک کبھی روزے سے منبر تک کبھی منبر سے روزے تک ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو آنا جانا میرا مدینے میں عمر بھر ہو آنا جانا میرا مدینے میں عمر بھر آخر میں زندگی کا وہی اختتام ہو آخر میں زندگی کا وہی اختتام ہو یوں مجھے کو موت آئے تمہارے دیار میں یوں مجھ کو موت آئے تمہارے دیار میں چوکھٹ پہ سر ہو لب پہ درود و سلام ہو چوکھٹ پہ سر ہو لب پہ درود و سلام ہو یوں مجھے کو موت آئے تمہارے دیار میں یوں مجھ کو موت آئے تمہارے دیار میں چوکھٹ پہ سر ہو لب پہ درود و سلام ہو چوکھٹ پہ سر ہو لب پہ درود و سلام ہو دیوانے رو رہے ہیں مدینے کے واسطے دیوانے رو رہے ہیں مدینے
حاضری کا کوئی انتظام ہو، ان کی بھی حاضری کا کوئی انتظام ہو، میری بھی حاضری کا کوئی انتظام ہو۔ مدینہ مدینہ مجھ کو آنا ہے، غم فرقت مٹانا ہے، کعبہ کا مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی، اس لیے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، میری بھی حاضری کا کوئی انتظام ہو، ان کی بھی حاضری کا کوئی انتظام ہو۔ غم مدینہ میں رونا نصیب ہو، ذکر مدینہ لب پہ میرے صبح ہو شام ہو، روح تیرے قدموں پہ عطار کی نثار ہو، روح تیرے قدموں پہ عطار کی نثار ہو، روح تیرے قدموں پہ عطار کی نثار، جس وقت اس کی عمر کا لبریز جام ہو، جس وقت اس کی عمر کا لبریز جام ہو، مدینہ میں رونا نصیب ہو، آقا غم مدینہ میں رونا نصیب ہو، ذکر مدینہ لب پہ میرے صبح ہو شام ہو، ذکر مدینہ لب پہ میرے صبح ہو شام ہو، ایک بار پھر کرم شہ خیر الانام ہو، پھر جانب مدینہ روانہ یہ غلام۔ آمین 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 بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں تمام عاشقان رسول کی حاضری ہو جائے، جلدی جلدی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں۔ جو تڑپ رکھتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کرم نوازی ضرور فرماتے ہیں، ضرور کرم فرماتے ہیں، انہیں اپنے قدموں میں ضرور بلاتے ہیں، استغاثہ ہونا چاہیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں
دعائیں ہونی چاہیے، اسباب کی کوشش کرنی چاہیے، پھر دیکھیں کہ کرم کتنے جلدی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تو نصیب کی بات ہے، کرم کی بات ہے، جس پر کرم ہو جائے وہی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، مدینہ منورہ جگہ ہی ایسی ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کے دل کھنچتے ہیں، یعنی اس طرف مسلمانوں کے دل کھنچتے ہیں۔ بہت دل چاہتا ہے مسلمانوں کا، عاشقان رسول کا، کہ ایسے اسباب بنے جلدی جلدی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضری دی جائے۔ کئی خوش نصیب ہیں الحمدللہ حاضری دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کے عاشقوں کا صدقہ، پیاروں کا صدقہ سب کے لیے اسباب بنائے، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بار بار جانا، با ادب با ذوق حاضری اللہ پاک نصیب فرما دے۔ جائیں لیکن ادب کے ساتھ جائیں، ذوق کے ساتھ ہو، اس طرح کی حاضری ہو کہ بس حضور کی بارگاہ میں جیسے آقا کی بارگاہ میں غلام حاضر ہوتا ہے، اللہ کرے کہ اس انداز میں ہم پیارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے میں کامیاب ہو جائیں۔ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، آج جس ہستی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے صحابی ہیں، صحابی رسول کا ذکر انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ تعارف لوں گا میں انشاءاللہ غلام محی الدین بھائی سے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، ان کا تعارف کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی رسول حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ کا نام حذیفہ ہے اور کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ کا لقب ہے صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو بڑے رازوں سے مطلع فرمایا، اور کئی صحابہ کرام ان سے پوچھا کرتے تھے آنے والے معاملات کی خبریں، فتنوں کی خبریں۔ تو جن کی اجازت تھی وہ بتایا کرتے تھے، اور جن کی اجازت نہیں تھی وہ نہیں بتایا کرتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ تو رازدار صحابی تھے سرکار علیہ السلام کے۔ سبحان اللہ، کیا کیا راز ملے ہوں گے اور کیا کیا علوم ان کو حضور علیہ السلام نے عطا کیے ہوں گے۔ تو جب ان کا یہ عالم ہے تو خود سرکار علیہ السلام کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کے القابات میں کئی القابات ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور یہی ہے صاحب سری رسول اللہ، رسول اللہ کے رازدار صحابی۔ اور آپ کے والد اور آپ کی والدہ دونوں مسلمان تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی والدہ کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی موجود ہیں۔ آپ کے والد کا نام تھا حسیل، لیکن وہ الیمان کے نام سے مشہور ہوئے، اس لیے حذیفہ بن یمان آپ کو کہا جاتا ہے۔ جی، والد کا جو لقب تھا یمان، تو اس لقب سے مشہور ہوئے، گویا کہ وہ نام کی صورت اختیار کر گیا۔ ان کا تعلق مکہ مکرمہ کے قبیلے بنو عبس سے تھا۔ جی، مکہ مکرمہ چھوڑ کر انہوں نے مدینے میں رہائش اختیار کر لی، اور یہیں آپ کے والد صاحب کی جو ہے نا وہ شادی ہوئی، اور یوں آپ کی پیدائش یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں پیدا ہوئے۔ واہ واہ۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ پہلے والد صاحب جو ہے نا وہ مکہ مکرمہ میں تھے، پھر یہاں پر آئے اور میری پیدائش مدینے میں ہوئی، تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اختیار دیا، چاہو تو اپنے آپ کو گروہ مہاجرین میں شمار کرو، چاہو تو انصار میں شمار کرو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حالانکہ آپ پیدا مدینے میں ہوئے، جی، تو جو مدینے میں صحابہ کرام تھے ان کو انصار کہا جاتا تھا، جی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار عطا فرمایا، چاہو تو مہاجر بن جاؤ، اس گروہ میں اپنے آپ کو شامل کرو، چاہو تو انصار میں شامل کرو، لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو گروہ انصار میں شامل۔ دونوں صحابہ کرام علیہم رضوان کی فضیلت ہے کہ جو مکے سے ہجرت کر کے ان کو مہاجرین صحابہ کہا جاتا ہے، اور جو مدینے میں تھے جنہوں نے ان کا استقبال کیا اور بھائی چاروں اخوت کا، بھائی چارے کا جو ہے نا اعلیٰ مظاہرہ کیا، تو ان کو انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کہا جاتا ہے۔ دونوں کی اپنی اپنی فضیلت ہیں اور دونوں ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فقیہ تھے، یعنی اہل علم اصحاب میں سے تھے اور اہل فتویٰ میں سے تھے، یعنی جن سے فتوے پوچھا کرتے تھے لوگ اور یہ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ منافقین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراز تھے، مستقبل میں ہونے والے ظاہری اور باطنی فتنوں کے بارے میں آپ کو علم تھا اور آپ لوگوں کو پوچھنے پر بتایا کرتے تھے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش ہے تو بیان کریں، کوئی تمنا ہے، آپ کی کوئی خواہش ہو، تو آپ نے بڑی پیاری تمنا ظاہر کی۔ آپ نے فرمایا مجھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت معاذ بن جبل جیسے لوگ چاہیے تاکہ میں ان کو دیگر
مقامات پر عامل یعنی حاکم مقرر کروں. صحیح. یعنی ایسے لوگ ہمیں چاہیے کہ جنہوں نے اسلام کو بہت آگے تک پہنچایا، فتوحات ہوئیں اور دین متین کا بہت کام کیا. تو آپ کی خواہش بھی یہی تھی کہ دین کا کام آگے بڑھے، نیکی کی دعوت آگے بڑھے. تو مجھے ایسے لوگ چاہیے حضور کہ جو مختلف مقامات پر جن کو میں حاکم لگا سکوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو 7 جانثار رفقا عطا فرمائے. ہر نبی کے لیے 7 جانثار رفقا ہیں، لیکن اللہ نے مجھے ڈبل عطا فرمائے، واہ مجھے واہ، دگنے عطا کیا فرمائے. بات ہے. یعنی 7 سے بڑھا کر 14 رفقا جانثار مجھے عطا فرمائے. اس میں حصر نہیں ہے. جیسا کہ کہا جاتا ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام کی بنیاد اور بھی دیگر اس کی بنیادی چیزیں آتی ہیں، لیکن حدیث میں 5 کا ذکر کیا گیا. جہاد بھی فرض ہے، والدین کا ادب و احترام کرنا بھی فرض ہے، بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنا بھی فرض ہے. تو دیگر چیزیں بھی فرائض میں، لیکن ایک حدیث میں اس کو ذکر کیا گیا. تو یہاں پر بھی حصر نہیں ہے، لیکن ایک اعزاز کے طور پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 14 جانثار مجھے عطا کیے گئے. ان کے نام مبارک بھی سن لیجئے. سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 3 حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 4 حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. نمبر 5 حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ. امام حسن، امام حسین، عبداللہ بن مسعود، سلمان فارسی، حضرت عمار، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مقداد اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. فرمایا یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا جانثار اور میرے رفقا میں سے شامل فرمایا اور مجھے یہ رفقا عطا فرمائے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی احادیث کی تعداد، ان سے جو احادیث مبارکہ مروی ان کی تعداد 100 سے زائد ہے، جن میں سے 12 احادیث ایسی ہیں جو متفق علیہ، یعنی امام بخاری و مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا اور دونوں اس پر متفق ہیں. اور اس کے علاوہ 8 احادیث ایسی ہیں جن کو فقط امام بخاری نے روایت کیا، اور 17 احادیث ایسی ہیں جن کو امام مسلم نے ان سے روایت کی ہیں. تو یہ 100 سے زائد احادیث مبارکہ بنتی ہیں جو انہوں نے امت کو عطا فرمائی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں. میں چاہوں گا خرم بھائی یہاں پر آپ کے کچھ جو اوصاف ہیں اللہ پاک نے جو آپ کو اوصاف عطا فرمائے ہیں، وہ کون کون سے ایسے اوصاف تھے کہ جن سے آپ متصف تھے، کچھ ذکر فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے ہی زبردست فقی، صاحب سیر رسول جی، اور بڑے ہی جلیل القدر صحابی، صاحب فتویٰ تھے. یہ تو اوصاف آپ کی ذات کا حصہ تھے. جی. اس کے علاوہ جو آپ کی جو انٹرنل خوبیاں تھیں، وہ اس کے اندر سب سے جو بنیادی طور پر یہ کہ آپ انتہائی سادہ طبیعت تھے. جی، تکلف نہیں تھا بالکل آپ کے اندر، جی، بالکل بھی بناوٹ نہیں تھی. اور ایسی حالت تھی کہ انسان کو جب کبھی بڑا عہدہ ملتا ہے اور بڑا عہدہ ملنے کے بعد وہ پہلی مرتبہ اس منصب پر جاتا ہے تو وہ اپنے فرسٹ امپریشن کا بڑا خیال رکھتا ہے. میرا فرسٹ امپریشن ایسا پڑے کہ بس اتنے سادہ طبیعت کے انسان تھے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آپ کو مدائن کا گورنر بنایا. جی. مدائن کا گورنر بن کر جب آپ گئے نا تو لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے کہ آنے والے گورنر صاحب آ کے گزر بھی گئے. وہ اپنی سواری پر ایسے بیٹھے تھے کہ دونوں پاؤں ایک طرف نکالے تھے. گورنر صاحب آ کے گزر گئے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، انتظار ہی کرتے رہے. بتایا کہ آپ کے سامنے سے گزر چکے، وہ پہنچ گئے. پھر لوگ دوڑے اور دوڑ کر جب آپ کے پاس پہنچے تو اس وقت آپ کھانا تناول فرما رہے تھے اور کھانے کا انداز اتنا سادہ تھا. ہاتھ ہی میں روٹی تھی اور ایک ہاتھ میں بوٹی تھی، بس روٹی توڑ کے وہیں پر تناول کر رہے تھے. یعنی کہ اتنا بھی کوئی اہتمام ان کے پاس نہیں تھا کہ وہ تکلفات میں نہیں پڑتے، بالکل سادگی سے کھانا کھا رہے ہیں. اور پھر پوچھا ان سے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا حاجات ہیں جو ہم پوری کریں. آپ نے کہا بس اتنی ہے کہ 2 وقت میں کھانا کھاتا ہوں، 2 وقت کا کھانا انتظام کر دو. میری سواری کے لیے 2 وقت کے چارے کا انتظام کر دو. اللہ، اتنی سادہ طبیعت. آپ گورنر بن کر جب آئے تھے، گورنر بنتا، جب انسان کوئی منصب پاتا ہے، عہدہ پاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو فائدے تو ملتے ہی ہیں. کچھ فائدے اس منصب کی وجہ سے ملتے ہیں، کچھ وہ اپنے طور پر کوشش کرتا ہے کہ وہ اس سے فائدہ حاصل کرے. جائز ناجائز ہر طرح کے ہوتے ہیں، لیکن جائز فائدے بھی انسان حاصل کرتا ہے اپنے منصب سے، تو بھی وہ اس کے اندر، اس کے مال میں، اس کے جو ہے نا چیزوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن آپ کا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ یعنی کہ واپس گئے نا مدینہ منورہ کی طرف، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ دیکھا کہ یہ واپس آ رہے ہیں، گورنر تھے، اب دیکھو ان کی حالت میں کیا تبدیلی آئی ہے. جی. گئے تھے تو بڑے سادہ تھے، کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا.
جب واپس آئے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں کھڑے ہو گئے، دیکھنے لگے کہ اب کیا حالات ہیں. دیکھا تو آپ جیسے گئے تھے خالی ایسے ہی آ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو آپ کے یعنی کہ ایک ایسے ہی گورنر آپ کو چاہیے کہ جو اپنے منصب کا کوئی دنیاوی طور پر فائدہ نہ اٹھائیں، جن کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو. جب وہ واپس آئے تو دیکھا کہ اسی حال میں گئے، جیسے حال میں گئے تھے اسی حال میں واپس آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خوش ہوئے، ان کو گلے سے لگائے اور کہا تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں. یہ آپ کی اس طبیعت کی سادگی تھی، عاجزی تھی. پھر آپ دیکھیں اس سادگی اور عاجزی انکساری کے ساتھ ساتھ آپ خوف خدا اور خشیت کتنی تھی. آپ نے دیکھا 12 روایات میں آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو نبی کریم علیہ السلام نے خاص ان کو دعائیں بھی دی، دعائیں مغفرت بھی. لیکن آپ اپنے عمل سے کبھی غافل نہیں ہوئے. آپ نے یہ نہیں کیا کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کا صحابی بننے کا مجھے شرف مل گیا، حضور علیہ السلام سے دعائیں مغفرت مل گئی تو میں اب مطمئن ہو جاؤں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر خشوع و خضوع ایسا ہے کہ آپ خشوع و خضوع کے مارے آپ کی ہچکیاں بن گئی ہیں، رو رہے نماز کے اندر، اور آپ کو ارد گرد کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. نماز سے فارغ ہوئے دیکھا ایک ساتھ بندہ بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو دیکھ رہا تھا. تو آپ نے کیا کیا کہ اس شخص کو بولا بات سنو، یہ جو تم نے دیکھا نا کسی سے کہنا نہیں، اللہ کہہ نہیں دینا کسی سے. یعنی آپ ایک تو اپنا خشوع و خضوع کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، کسی نے دیکھ کر جائے بتا دے، اس میں آپ کی کیا کہتے ہیں دکھاوے اور ریاکاری سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لیکن آپ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ عمل جو میں نے چھپ کر اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے کہ یہ بھی کسی پر ظاہر ہو جائے. اس کو منع کر دیا کہ آپ یہ بات کسی کو بتانا نہیں. جی. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صرف اور صرف جو ہے خشوع و خضوع کی وجہ سے جو آپ کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ آپ ایسا نہیں تھا کہ اس خشوع و خضوع اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضوری کے شوق کی وجہ سے باہر جانا ہی پسند نہ کریں. حالانکہ آپ کی یہ 12 خواہش کا آپ نے اظہار فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کمرہ بند کر دوں، لوگوں سے ملنا بند کر دوں اور بس وہیں پر میرا دم نکل جائے، یعنی میں خالق حقیقی سے جا ملوں. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کی سیرت کے جو پہلو ہیں نا، اس کے اندر آپ تمام غزوات میں شریک ہوتے نظر آتے ہیں، ہر غزوہ میں شریک آتے ہیں. بڑی بڑی فتوحات کا سہرا آپ کے سر پر ہے. یعنی جس طرح کی نہاون کی جو جنگ تھی، اس کے اندر جو سپہ سالار تھے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت ہوئی، اس کے بعد جھنڈا آپ نے اٹھایا تھا. پھر اس کے علاوہ علاقہ رے ہے، علاقہ اور بھی جو دینور وغیرہ، یہ علاقے کی فتوحات کا سہرا آپ کے سر جاتا ہے. تو اس کے یعنی کہ کئی فتوحات میں نبی کریم علیہ السلام کے بھی ساتھ جتنے غزوات ہوئے، اس کے اندر سوائے بدر کے تمام غزوات میں آپ حاضر رہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ تھے تو انتہائی صوفی طبیعت کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک شاندار اللہ رب العالمین کی راہ کے مجاہد بھی تھے. کیا بات. اللہ تعالیٰ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خشیت کا صدقہ، خوف خدا کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اور جس ذوق کے ساتھ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ صحابہ کرام بھی کا خاصہ ہے. کئی صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو یوں جب اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے نا، یہ کمال ہے مدنی چینل کے ناظرین کے اس پیارے انداز میں وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں خوف خدا میں. حالانکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے قرآن نے وعدے کیے ہیں، جنت کے وعدے ہیں ان کے ساتھ، اللہ پاک کی طرف سے ان کے ساتھ وعدے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ان کو جنت کے مجدے یوں کہیں کہ سنائے ہوئے ہیں. جنتی صحابی ہیں، تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. الحمدللہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا اس پر ایمان ہے کہ ہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جنتی ہے. جب سب جنتی ہیں تو اس کے باوجود بھی آپ ان کی کیفیت دیکھیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کا انداز. یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. میں چاہوں گا عبدالواجد بھائی، یہاں ایک تو یہ ہے نا کہ یہ محبت فرماتے ہیں، ایک یہ کہ سرکار بھی بڑی محبت فرماتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان سے، اور ان کی والدہ کا بھی ایک بڑا پیارا واقعہ میں چاہوں گا اس کو بھی کچھ ذرا کوٹ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب ایسے ہی ہے کہ محبت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی فرماتے تھے اور حضرت حذیفہ بھی فرماتے تھے. جی. اور پھر حضرت حذیفہ ایسا کیوں نہ کریں کہ وہ جس والدہ ماجدہ کی آغوش محبت میں پروان چڑھے ہیں، وہ بھی انہیں حضور کی محبت ہی سکھاتی تھی، حضور کی بارگاہ میں بار بار کی حاضری ہی سکھاتی تھی. کیا بات ہے. جیسے ایک روایت میں ہے کہ آپ کی والدہ نے پوچھا کہ بیٹا تم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اماں جان تھوڑا عرصہ ہو گیا ہے کہ میں جا نہیں سکا. تو
اس پہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جو میری والدہ کا ریئیکشن تھا نا وہ یہ تھا کہ آپ ناراض ہوئیں، سخت ناگواری کا اظہار فرمایا اور پھر غصے کا اظہار فرماتے ہوئے مجھے کہا کہ تمہیں حضور کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت کہ آپ نے اپنی والدہ سے یہ عرض کی کہ مجھے ذرا اجازت دیجئے، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ جی، اب آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بارگاہ ہے، واہ، اس بارگاہ میں بھی حاضر ہونے کے لیے حضرت حذیفہ اپنی والدہ سے اجازت لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی والدہ کا مقام و مرتبہ دیکھیں۔ مجھے وہ اچانک ذہن میں بات آ گئی کہ اعلیٰ حضرت اپنی صدی کے مجدد واہ واہ، خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے جانا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اپنی والدہ سے اجازت لیتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اب کچھ وجہ ایسی تھی کہ والدہ نے فوراً اجازت نہیں دی تو اعلیٰ حضرت رک گئے۔ اللہ اکبر، پھر جب والدہ نے اجازت دی تو پھر حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دیکھیں اتنی بڑی بارگاہیں ہیں، یہاں حاضر یہ جو اعلیٰ حضرت کا حج تھا یہ فرض کے علاوہ تھا۔ جی، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی بارگاہیں ہیں، وہاں حاضر ہونے کے لیے بھی والدہ کی اجازت لی جاتی ہے۔ واہ واہ، اور آج ہم اپنی حالت دیکھیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ والدہ نے کسی کام سے منع کر دیا، لیکن العیاذ باللہ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اب وہ کام کہتی ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو اس دور میں اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ والدین جو کہیں اور وہ شریعت کے دائرے میں ہو تو اس کی پابندی کی جائے، اطاعت کی جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ تو اب حضرت حذیفہ جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مغرب کی نماز ادا فرماتے ہیں، نماز مغرب کے بعد وہیں تشریف فرما رہتے ہیں، عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، عشاء ادا فرماتے ہیں۔ اب عشاء کے بعد والدہ کا ایک پیغام بھی تھا اس میں، جی میں چاہوں گا اس کو پیغام کو بھی کوٹ کرنا، جی۔ جو مغفرت کی دعا کا کہا تھا ماں نے۔ تو والدہ نے یہ عرض کی تھی کہ آپ حضور کی بارگاہ میں میری یہ عرض کیجئے گا کہ وہ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ جی، تو اب وہ عشاء کی نماز بھی ادا ہو گئی۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کھڑے ہوئے اور اپنے کاشانے کی طرف یا جہاں جانا چاہتے تھے وہاں جانے لگے۔ تو اب حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے ہیں۔ اب بظاہر اس پورے پیریڈ میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی، جو حدیث کا سیاق ہے وہ یہ بتاتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑے بغیر جی، یہ ارشاد فرمایا کہ اچھا حذیفہ ہو، اللہ اکبر، اور پھر پوچھا کہ تمہاری حاجت کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ حضرت حذیفہ اپنی حاجت عرض کرتے، حضور نے خود فرما دیا کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور تمہاری والدہ کی مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں سے ان دونوں ہستیوں کے لیے مغفرت کا پروانہ بھی مل گیا۔ یہیں سے جو ایک اور بات سمجھنے کو ملی کہ وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیب کے علوم عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک یہ جو اظہار ہے علم کا وہ اس موقع پر ہے کہ حضرت حذیفہ کے دل میں جو دعا تھی، جو بات تھی، جو تمنا تھی، وہ ابھی آپ نے عرض ہی نہیں کی اور حضور اس سے پہلے اس کو جان بھی گئے اور پھر جو وہ چاہتے تھے وہ دعا کر بھی دی۔ تو یہاں سے جو حضرت حذیفہ کی حضور سے محبت، حضور کی حضرت حذیفہ سے محبت، پھر اسی طرح ان حضرات کا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بھی مغفرت کا چاہنا، بخشش کا چاہنا، آخرت کی کامیابی کا چاہنا، یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اچھا، ابھی ہمارے غلام محی الدین بھائی نے ایک بہت خوبصورت بات کی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمنا فرمائی کہ کاش میرے پاس ابو عبیدہ بن الجراح، معاذ بن الجبل اور حضرت حذیفہ بن الیمان جیسے لوگ ہوتے تو میں ان کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرتا، یعنی جہاں مجھے ضرورت ہوتی افراد کار کی، رجال کار کی، سمجھدار لوگوں کی، معاملہ فہم لوگوں کی، تو میں انہیں وہاں اپوائنٹ کرتا اور دین کا کام لیتا۔ حضرت حذیفہ نے تمنا کی تھی، حضرت حذیفہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمنا فرمائی۔ اچھا، اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ حضرت عمر فاروق کا مقام و مرتبہ کتنا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں، مفہوم۔ تو حضرت عمر فاروق اس مقام و مرتبے پر فائز ہیں
لیکن اس کے باوجود آپ یہ جانتے ہیں کہ جب دین کا کام کرنا ہے، اسلام کے پیغام کو عام کرنا ہے، تو مجھے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے. بالکل. مجھے ایک ٹیم کی ضرورت ہے. ٹیم بلڈنگ ہوگی، میری ٹیم میں اہل لوگ ہوں گے، میرے ٹیم ممبر کام کرنے والے ہوں گے، ان کے اندر وہ بنیادی خصوصیت ہوگی کہ جو ایک اچھا کام کرنے والے شخص میں ہوتی ہے، تو پھر میں اچھے سے دین کا کام کر سکوں گا. صحیح. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یار میں تو بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں اور میرے تو بڑے تعلقات ہیں، تو میں اکیلا ہی دین کا یہ کام کر لوں گا. بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی کام اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ آدمی اکیلے وہ کر سکتا ہے، لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دین کا کام کرنے کے لیے ہمیں ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک کوآرڈینیشن کی ضرورت ہوتی ہے. 1 اور 1 11 ہو جاتا ہے. تو اگر کبھی ایسا موقع آئے تو اگرچہ آپ صاحب علم و فضل ہیں، آپ کے پاس بہت سے کنیکشنز ہیں، آپ صاحب الرائے ہیں، صاحب عقل ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر دین کے کام کے لیے کسی سے مدد لینے کی، کسی کو اپنے ساتھ چلانے کی ضرورت پڑے تو ہچکچائیں مت، ان کو اپنے ساتھ ملا لیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں ہستیوں کا نام ہی کیوں لیا؟ ان تینوں ہستیوں کا نام لینا شاید یہ بتاتا ہے کہ they had some special qualities، کہ ان کے پاس کچھ اسپیشل کوالٹیز تھی، کچھ ایسی خصوصیات تھی کہ جن خصوصیات کی حضرت عمر فاروق کو تلاش تھی، اور جب آپ نے وہ خصوصیات ان میں دیکھی تو یہ اظہار فرمایا کہ کاش یہ میرے ساتھ ہوتے، مجھے میسر ہوتے. اب یہاں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے اندر کوئی خوبی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ خوبی اسے کہیں نہ کہیں کام آتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خوبی اس کے اندر ہو. صحیح. بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کمپلین کرتے ہیں کہ یار ہم کسی ٹیم کا حصہ نہیں بن پاتے، ہماری سلیکشن نہیں ہوتی، ہم کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن لوگ ہمیں قبول نہیں کرتے. تو ہو سکتا ہے کہ جو لوگ قبول نہیں کرتے ان کے اندر کوئی کمی ہو، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خود آدمی کے اندر کمی ہوتی ہے، کہ آدمی کے اندر کسی ٹیم کے ساتھ مل کر چلنے کی خصوصیت نہیں ہوتی. کیونکہ ٹیم کے ساتھ ایک حصہ بننا، پھر اس میں چلنا، یہ ایک الگ سے کوالٹی ہے جس کی باقاعدہ آج کل اسکولوں میں بچپن سے تربیت کی جاتی ہے، کہ بچوں کو اس طرح سے ان کی اسکولنگ کی جاتی ہے یا اسکول میں ان کو اس طرح سے تربیت کے مرحلے سے گزارا جاتا ہے کہ وہ ٹیم ممبر کی حیثیت سے اچھے طریقے سے کام کر سکیں. اور ٹیم ممبر اچھا جو ہوتا ہے اس کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ فرسٹ آف آل کوآپریشن. وہ کوآپریٹ کرتا ہے. کوآپریشن ان لوگوں کے ساتھ کرتا ہے کہ جو اس کے لیول پر ہوتے ہیں. صحیح. اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے اوبیڈینس، فرما برداری. صحیح. فرما برداری اس کی جاتی ہے جو آپ کے اوپر ہوتا ہے. صحیح. جس کو آپ امیجیٹ باس کہتے ہیں. صحیح. جو امیجیٹ باس ہوتا ہے وہ جو کہتا ہے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، اس پر اس کے مطابق وہ کام کرنا ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام میں اس طرح سے کروں گا، لیکن باس یہ چاہتا ہے، امیجیٹ باس یہ چاہتا ہے کہ نہیں یہ کام اس طرح سے ہو. اچھا، اب آپ دیکھیں اس کی ایک جھلک ہمیں ایک واقعے میں نظر آئی جو ہمارے مدنی سامعین نے بیان فرمایا کہ حضرت حذیفہ جو ہے وہ جب اپوائنٹمنٹ ہوئی ان کی ایز اے گورنر تو آپ تشریف لے گئے. جب واپس آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار فرما رہے تھے. تو آپ نے جب ان کو دیکھا کہ جو میری ایکسپیکٹیشن تھی، what I was expecting from him، یہ ان ایکسپیکٹیشنز پر پورے اترے ہیں. انہوں نے اپنے منصب کا کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا. یہ جیسے گئے تھے یہ ویسے آئے ہیں. ان کو جو پوزیشن دی گئی، اس پوزیشن کو جس مقصد کے لیے ان کو دیا گیا، انہوں نے اس مقصد کو پورا کیا اور ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا. پرسنل گینز، پرسنل انٹرسٹ، ایسی کوئی بات نہیں. تو میری ایکسپیکٹیشن ان سے پوری ہوئی
اور اب حضرت عمر فاروق نے اس پہ خوشی کا اظہار فرمایا. تو یہاں پر ان کی زندگی سے جو سیکھنے کی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ٹیم کا حصہ ہیں تو پھر ٹیم کے ساتھ کوآپریشن کریں. آپ کے باس کی آپ جس کے ماتحت ہیں آپ کا جو ذمہ دار ہے اس کی جو آپ سے توقعات ہیں اس کی جو آپ کو انسٹرکشنز ہیں اس کے مطابق چلیں تو پھر آپ بہت اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں گے. حضرت حذیفہ بن الیمان کی زندگی سے ہمیں یہ بھی ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے. کیا بات ہے عبدالواجد بھائی، ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے حاصل ہونے والا جو پیارا سبق ہے، یعنی اس سبق میں مختلف پہلوؤں پہ ماشاءاللہ گفتگو فرمائی. اطاعت کا جو جذبہ ہے، اچھا ہوتا یوں ہے عبدالواجد بھائی کہ بعض اوقات یہ اس جذبے میں نہ کہیں کسی بندے میں کمی آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی ایک بندہ ہے کہ جو یہ باس ہے، اس سیٹ پہ تو مجھے ہونا چاہیے تھا، یہ تو میرا حق تھا. آپ دیکھیں میں اتنا پرانا ہوں، اتنا عرصہ ہو گیا، اتنا ٹائم ہو گیا، یہ سیٹ میری تھی، یہ میرا حق تھا. اچھا نہیں ملا تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اب میں اس کی فرما برداری کی طرف تو آؤں گا نہیں. اچھا جو نیچے ہیں ماتحت ہیں یا جو ساتھ کے ہیں افراد، بس ان کے ساتھ بھی یہ غیبت کا ایک دروازہ کھلے گا. یہ جو ذہنیت ہے، اس ذہنیت کو کس طرح ختم کیا جائے؟ شاہ صاحب، جسے اللہ نے عزت دی ہے نا، کیا بات، اسے آپ عزت دیجئے. کیا بات ہے، مان لیں کہ اسے اللہ نے عزت دی ہے تو آپ بھی مان لیں. ہاں جی. تو جسے اللہ نے عزت دی ہے اسے آپ عزت دیجئے. جی. اور عزت والوں سے ملتی ہے. عزت کسی کی عزت کرنے سے ملتی ہے. کیا بات. تو جن لوگوں کے اندر اردو میں کہتے ہیں تسلیم اور انقیاد، جسے اوبیڈینس، صحیح، یعنی جن لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے نا تو پھر وہ ترقی کرتے ہیں. یہ جو ہمارا آرگنائزیشنل سٹرکچر ہوتا ہے، یعنی جس میں کوئی ماتحت ہوتا ہے، کوئی اس کے اوپر ذمہ دار ہوتا ہے، تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اس سٹرکچر میں کوئی ٹھہرا نہیں رہتا، ہر ایک کا وقت آتا ہے. یہ قطار کی طرح ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ قطار میں سب سے آگے ہے اور ایک شخص ہے جو قطار میں سب سے پیچھے ہے. اس قطار نے چلنا ہے، اپنے اپنے وقت پر ہر آدمی ہٹتا جائے گا اور اس سے پچھلا آدمی جو ہے وہ لیڈنگ پوزیشن پر آتا جائے گا. تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اگر خاموشی سے چلتا رہے تو کبھی نہ کبھی اس کا وقت بھی آتا ہے. اور اگر پوزیشن نہ بھی آئے کیا صاحب، تو پوزیشن کے لیے کام نہیں کیا جاتا. وہ لوگ جو کسی پوزیشن کے لیے کام کرتے ہیں، ایک میں مخصوص دائرے میں بات کر رہا ہوں، ہر جگہ نہیں، تو وہ بعض اوقات پوزیشنوں سے محروم ہی رہتے ہیں. اللہ اکبر. محنت کرنی چاہیے، پرفارم کرنا چاہیے، کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرنا چاہیے، تو آپ کی محنت بولے گی. بعد میں آیا نا حضور یہ پروموٹڈ. ہاں جی حضور، یہ بعد میں آیا نا یہ ادھر کیوں؟ ایسا ہے کہ ہم یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں نا بھائی، اس میں کچھ تو ہوگا کہ اسے جو ان سے بھی بڑے ہیں، جو ان سے بڑے باس ہیں، انہوں نے اس کو اس لیے ہائر کیا ہے کہ اس میں تعلیمی قابلیت ہوگی، اس میں فن زیادہ ہوگا، اس کا تجربہ زیادہ ہوگا. بھلے بعد میں آیا، ابھی اس نے جاب شروع کی ہے اور ابھی یہ اس پوسٹ پر جا کے بیٹھ چکا ہے. ہم حسن ظن کا پہلو بھی تو نکال سکتے ہیں. obviously جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات بالکل درست ہے کہ پوزیشن ٹو پوزیشن ویری ہوتا ہے. ایک شخص ہے کہ جس کا کام صرف گڑھا کھودنا ہے، وہ لیبر ہے، تو وہ 10 سال سے گڑھا ہی کھودے جا رہا ہے. اور ایک شخص ہے کہ جس کی عمر اس سے 10 سال کم ہے، وہ 25 سال کا ہے، وہ ابھی جو ہے یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کر سول انجینئرنگ کی ڈگری لے کر آیا ہے. اس نے آتے ساتھ ہی آپ سے اوپر والے گریڈ میں اپوائنٹ ہونا ہے. اس نے آتے ساتھ ہی آپ کو یہ بتانا ہے، بلکہ آپ کے بھی اوپر جو 2 لوگ ہیں جو آپ کے باسز میں آتے ہیں، اس نے ان کو انسٹرکشن دینی کہ یہاں پہ دیکھو میں مارکنگ کر رہا ہوں، یہاں پہ گڑھا کھدے گا، یہاں پہ پلر بنے گا، یہاں پہ سریا لگے گا. اب اگر یہ جو لیبر ہے یہ اس انجینئر کے ساتھ مقابلہ کرنے پر اتر آئے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ within 1 or 2 weeks یہ اپنی لگی ہوئی نوکری سے فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ آپ اس پوزیشن کا تقاضا کر رہے ہیں جس کے آپ اہل ہی نہیں ہیں. صحیح. آپ اس منصب پہ جانا چاہتے ہیں کہ جہاں اگر آپ جائیں گے تو ڈیزاسٹر ہو جائے گا، تباہی ہو جائے گی، سارا معاملہ ہی خراب ہو جائے گا، چوپٹ ہو جائے گا. تو 100 باتوں کی ایک بات، جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کو آپ بھی عزت دیجئے،
اور جو کام آپ کے ذمے ہے اس کو طریقے سے کرتے رہیے، رستہ کھلتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے مدد فرماتا ہے، لوگ پروموٹ بھی ہوتے ہیں، روزی روزگار میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز آدمی کو نہیں ملتی وہ اس کی اولاد کو نصیب کر دی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کلرک بھرتی ہوتے ہیں، وہ ساری زندگی جو ہے وہ بڑے آفیسرز کے نیچے رہتے ہیں، لیکن ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر بڑا پوزیشن چاہیے تو اپنی اولاد کو پڑھایا جائے، وہ پڑھاتے ہیں تو وہ کلرک ہی رہ جاتے ہیں، لیکن ان کی اولاد بہت اوپر اپوائنٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے بات مکمل فرمائیں۔ اسی طرح سے جو لوگ علماء کی صحبت میں رہتے ہیں، علماء کی عزت کرتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں، علماء کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں اور دل و جان سے ان سے منسلک رہتے ہیں، میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ وہ خود عالم بن سکیں یا نہ بن سکیں، ان کی اولاد میں یا ان کی اولاد کی اولاد میں کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ جو یا تو حافظ بن جاتا ہے یا پھر عالم بن جاتا ہے۔ تو یہ صلہ ہوتا ہے اس محبت کا، اس خدمت کا جو انہوں نے کسی عالم کے ساتھ کی ہوتی ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، آپ بھی اچھے بن جائیں گے اور آپ کی اولاد میں بھی نیکی قائم رہے گی۔ کیا بات ہے۔ اللہ پاک جس کے نصیب میں جو لکھا ہے نا، جو مقام، جو منصب جو اللہ پاک نے لکھا ہے، جو رزق اللہ پاک نے لکھا ہے، وہ اس کو مل کر رہے گا۔ بڑی خوبصورت بات۔ اور اس پوری گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں نا اس بات پر کہ جس کو اللہ پاک نے جو عزت دی ہے، جو عبد الواجد بھائی فرما رہے تھے نا، جس کو اللہ پاک نے جو عزت دی ہے آپ اسے ایکسیپٹ کر لیں، مان لیں کہ اللہ پاک نے اس کو عزت دی ہے، آپ اس کی عزت کریں۔ آپ عزت کریں گے تو آپ کی بھی عزت کی جائے گی۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں کسی کی عزت نہ کروں اور میری عزت کی جائے، یہ پھر بڑا مشکل ہو جائے گا کہ کوئی کیوں آپ کی عزت کرے جہاں سے جس کو آپ کی طرف سے عزت ہی نہیں مل رہی۔ بہرحال دین اسلام ہمیں احترام مسلم کا ذہن دیتا ہے، دین اسلام ہمیں حسن ظن کا پہلو بیان کرتا ہے کہ اپنے مسلمان کے لیے حسن ظن رکھا جائے۔ دین اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنے دل سے نفرتوں کو نکالا جائے، قدورتوں کو نکالا جائے، بغض کو نکالا جائے، کینہ کو نکالا جائے۔ یہ جو دل کی بیماریاں ہیں، جو روحانی بیماریاں ہیں، تو ان کو دل سے نکالیں، دل کو اپنے مسلمان کے لیے پاک اور صاف کریں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کو سکون قلب کتنا نصیب فرمائے گا کہ جب آپ اپنے مسلمان کے لیے خیر خواہ کی حیثیت سے سامنے آئیں گے اور اپنے مسلمان کا جب بھلا سوچیں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ پیارے بچوں کی کچھ ویڈیوز ہمارے پاس ریڈی ہیں، آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میرا نام ہے حنازہ، میں ہری پور سے ہوں۔ آج کا اثر ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ میرا نام ولی محمد اور میں پسرو سے بات کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے، مسلمان کس کی عبادت کرتے ہیں؟ مسلمان صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ میرا نام دعا فاطمہ ہے، مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم بس اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ میرا نام محمد عثمان ہے، مسلمان کس کی عبادت کرتے ہیں؟ مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ میرا نام حریم ہے، میں سائیوال سے بات کر رہی ہوں۔ مسلمان صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ پاک کی۔ میرا نام محمد جنید عباس ہے، میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ مسلمان صرف اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ میرا نام ہانی ہے، میں ملتان سے بات کر رہی ہوں۔ مسلمان صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ میرا نام منم فاطمہ ہے، مسلمان کس کی عبادت کرتے ہیں؟ مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ میرا نام ابیحہ فاطمہ ہے، میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں۔ مسلمان صرف اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ میرا نام محمد فضان اتاری ہے۔ آج کا سوال ہے، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کی عبادت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔
میرا نام آمنہ ہے، میں زیرن پہ بات کر رہی ہوں۔ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، مسلمان صرف اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ کال شاہ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو اور تمام مبلغین کو سلامت رکھے۔ شاہ صاحب میرا ناقص مشورہ ہے کہ اس موضوع پر بھی کبھی پروگرام کیا جائے، رضا الہی، مغفرت اور جنت واجب کرنے والے اعمال، اور ذیک مفتی احمد یار خان کا یہ کلام سنا دیں، بخدا خدا سے ہے وہ جدا جو حبیب حق پہ فدا نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ آپ نے اچھا مشورہ دیا، بہت شکریہ آپ کا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جی آپ کے مشورے کو ہم شامل کریں گے، ضرور انشاءاللہ شامل کریں گے۔ جی مزید مجھے وہ نعت سنوا دیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ مزید کال۔ میرا نام محمد علی حمزہ ہے، آپ کا بہت اچھے طرح پروگرام لگتا ہے، آپ کا پروگرام بہت اچھی طرح دیکھتے ہیں۔ آپ دین نے کی ہمارے لیے دعا کر اور یہ والا سنا دے، سوا جنگل رات اندھیری والی۔ کیا بات ہے، اللہ پاک آپ کو جلدی جلدی میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، پیارا پیارا کعبہ دکھائے۔ آمین آمین۔ خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ مزید کال۔ ثاقب بھائی آپ کیسے ہیں؟ یہ کلام لازمی سنائیے، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ انشاءاللہ جی، اللہ پاک کا کرم ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں خیر و عافیت سے ہوں۔ مزید۔ میرا نام حسن علی ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آج کے سوال کا جواب ہے مسلمان صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین۔ اچھا یہ بھی ایک انداز ہے کہ ویڈیوز کی بجائے کال بھی آ سکتی ہے، زبردست، ماشاءاللہ، اچھا لگا۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ مزید۔ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے، اور میری درخواست یہ ہے کہ یہ کلام سنا دے، بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو۔ کیا بات ہے جی آپ کی، اللہ پاک سلامت رکھے۔ میسیج کچھ لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں جی آپ میری فرمائش کل شامل کرنا بھول گئے تھے، لہٰذا آج میری فرمائش پوری کر دی جائے۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ والا کلام لازمی سنا دیں۔ اچھا جی، آپ جس کلام کا کہہ رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام کا ایک اگر آپ کی طرف سے شعر آ جائے تو انشاءاللہ ہم اس کلام کو لازمی شامل کریں گے۔ اچھا ایسا شعر آپ کا ایک اگلا شعر کا حصہ میں شامل کر لیتا ہوں، جس میں آپ نے کہا کہ ایسا شعر سنائیں کہ جس میں لفظ پھول آتا ہو۔ یہ تو آسان ہے جی جی۔ سرتاب قدم تن سلطان زمن پھول، اسے طرز میں سنائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، زکز پھول بدل پھول، لب پھول دہن پھول، زکز پھول بدل پھول، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ۔ چلیں جی، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ اچھا، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے۔ بہت شکریہ جی آپ سب کا، تمام عاشقان رسول کا حوصلہ افزائی کرنے کا۔ اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ نور عالم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کلام شامل کرتے ہیں۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود نی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر
مسجد بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ اس شب میں دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤ اس شب میں دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ آسیوں کو در تمہارا مل گیا آسیوں کو در تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا فضل رب سے پھر کمی کس بات کی مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا کشف راز مرانی یوں ہوا کشف راز مرانی یوں ہوا تم ملے تو حق تعالی مل گیا تم ملے تو حق تعالی مل گیا سبحان اللہ کیا بات ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے سب سے اولا اعلی ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی رنگ سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے
ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کیونکہ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہے ویسے عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے بھر کے جھولی میری میرے لجپال نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے آگ من مانتی مانگی مراد لے گا یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سے چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی پڑھ دیتے ہیں پھر بہارے جاں فضا تم ہو نسیم میں داستاں تم ہو بہارے رضوان تم سے ہے زیبِ جینا تم ہو ریاضت کے یہی دل ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت ریاضت کے یہی دل ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک ہمارا حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہے۔ واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ میں چاہوں گا غلام محی الدین بھائی، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ وہ پہلو بیان فرمائیں، کچھ اوصاف آپ کو دیگر صحابہ اکرام سے ممتاز کرتے ہیں۔ ویسے تو سبھی صحابہ اکرام کے اوصاف کو اگر پڑھیں تو ہر کہتے ہیں نا ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، تو میں چاہوں گا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کون سے اوصاف ہیں جو دیگر صحابہ اکرام سے آپ کو ممتاز کرتے ہیں؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ سے علم کی وجہ سے ممتاز تھے۔ صحابہ کرام بھی علم والے تھے،
لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں. جیسے مثال قرآن پاک میں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جی محبوب آپ فرما دیجیے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ تو جو علم والے ہوتے ہیں وہ بے علموں سے ممتاز ہو جاتے ہیں، تو جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. تو پھر جاننے والوں میں بھی وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. جی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان علم والے اصحاب میں سے ممتاز کرنے والی چیز، نکھارنے والی چیز یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خاص علوم عطا فرمائے. یہاں تک کہ ایک روایت میں کہ آپ کو اپنے قریب کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور منافقین کا نام لے لے کر ایک ایک منافق کے بارے میں آپ کو بتایا، پھر آنے والے فتنوں کی آپ کو خبر دی، ارشاد فرمائی. تو ان وجوہات کی بنا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممتاز تھے. اور یہ صحابہ کرام میں بھی بات معروف تھی کہ جب کوئی ایسے معاملات کے بارے میں، ان علوم کے بارے میں کہ جو فتنوں کے تعلق سے ہوتے یا منافقین کے بارے میں پوچھنا ہوتا کسی کو، وہ دیگر اصحاب سے اگر پوچھا کرتے تو وہ کہتے تم صاحب سر کے پاس جاؤ، یعنی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، ان کی موجودگی میں ہم سے سوال کرتے ہو، ان سے جا کر پوچھو. خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق پوچھا کرتے تھے. بلکہ یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں اگر کوئی جنازہ آتا تو جنازہ خلیفہ پڑھایا کرتے تھے، تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے منافق تو نہیں ہے، اس کے بعد آپ جنازہ پڑھاتے تھے. اس طرح آپ کو ممتاز کیا گیا ان علوم کی وجہ سے. پھر علم تو دیگر اصحاب کو بھی تھا اور آپ کو بھی تھا، پھر آپ میں علم کی طلب زیادہ تھی. اور علم کی طلب یہ کہ علم کے بارے میں سوال کرنے کا انداز آپ کا اتنا نرالا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چن لیا اور یہ خاص علوم عطا فرمایا. فرماتے کہ لوگ آتے اور مختلف قسم کے سوالات کرتے، اور زیادہ تر اعمال کے اچھے ہونے کے بارے میں کہ کون سا عمل بہتر ہے، تو اعمال کے خیر، اعمال کی اصلاح کے بارے میں سوالات کرتے. لیکن میں جو سوال کرتا وہ یہ تھا کہ اعمال کو خراب کرنے والی چیز کون سی، یعنی میں اعمال کے شر کے بارے میں سوال کرتا کہ جو اعمال کے شر ہیں جو خیر کو باطل کر دیں، خیر کو خراب کر دیں، تو ان کے بارے میں سوالات کیا کرتا تھا. فتنوں کے بارے میں آپ سوالات کیا کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یوں سمجھیں کہ منتخب کر لیا، اور یہ دیکھا کہ آپ اس طرح کے معاملات کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے آپ کو انہی علوم سے سرفراز فرمایا. اور یہ بھی دیکھیں کہ جیسے کہ ہمارے عبد الواجد بھائی نے فرمایا نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے مجھے ایسے لوگ چاہیے کہ جن کو مجھے ایسے لوگ ملیں جن کو میں مقرر کروں اور دین کا کام آگے بڑھے. یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ یہ بارگاہ رسالت سے ہی سیکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دیکھا کرتے تھے کہ کس میں کتنی صلاحیت ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھ لیا کرتے تھے. اور اس طرح کی درجنوں مثالیں. ایک مثال حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفیر کی ضرورت پڑی کہ کفاران قریش کے پاس بھیجنا ہے تاکہ کوئی گفتگو کرے. ایک نمائندہ بنانا تھا، سفیر بنانا تھا. بہت سارے اصحاب تھے، 1400 صحابہ کرام. حضور نے فرمایا سفیر ہوں گے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یعنی جس کی جو صلاحیت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان میں وہ صلاحیت دیکھتے تو اس کے مطابق ان سے کام لیتے اور ان کو وہ منصب عطا فرماتے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو نگران ہیں یا جو ذمہ دار ہیں، اور ہر بندہ نگران ہے اور اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. والد اپنے بچوں کا نگران ہے، استاد اپنے تلامذہ کا، اپنے شاگردوں کا نگران ہے. تو ہر بندے کے تحت کچھ نہ کچھ افراد ہوتے ہیں. تو ترقی کی راہ پر چلنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ بندے میں طلب ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کی صلاحیت کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے. تو یہ ہمیں بارگاہ رسالت سے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے انداز سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کو دیکھا تو آپ جب کسی کو حاکم بناتے نا، کسی کو گورنر بناتے، کسی کو حاکم بناتے، وہاں کے لوگوں کو خط لکھتے اور کہتے لوگوں اس گورنر کی، حاکم کی جب تک اطاعت کرنا جب تک یہ اللہ کی اطاعت کرے، تو اس کی بات ماننا. اور اگر یہ اطاعت نہ، اللہ کی اطاعت نہ کرے اور اللہ کے احکامات سے منہ پھیرے تو پھر اس کی اطاعت نہیں ہے. لیکن جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حاکم بنایا تو آپ نے فرمایا لوگوں ان کی اطاعت کرنا اور جو یہ مانگے ان کو دے دینا. یعنی ان میں ایسی کوالٹیز تھیں اور ایسی خصوصیات تھیں کہ آپ بعضوں کو جب گورنر بناتے تو کہتے کہ اگر یہ اللہ کی اطاعت کریں، احکام کی فرما برداری کریں تو لوگوں ان کی اطاعت کرنا. لیکن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے پیارے جلیل القدر صحابی تھے، آپ فرماتے لوگوں ان کی اطاعت کرنا، یہ جو مانگے ان کو دے دینا. علم کی طلب انسان کو ممتاز کرتی ہے، اور اللہ پاک ہمیں علم دین کی سچی طلب نصیب فرمائے. جو علم کے راستے پر چلتا ہے، علم دین کے راستے پر چلتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ اس کو جنت کے راستوں پر چلا دیتا ہے. یہ ہر معاملے میں
کہ بندہ اپنا کام امانت داری کے ساتھ کرے، محنت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ لگا رہے، کرتا رہے، اور طلب اس کی باقی رہے، اور طلب اس لیے ہو کہ اچھائی ہو، اچھا میسیج پہنچے، اور کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو، اور ترقی انشاءاللہ عز و جل اس کو ملتی رہے گی۔ تو یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک انداز تھا، اور آپ کی امتیازی شان تھی جو صحابہ کرام علیہم الرضوان پر فوقیت رکھتی۔ کیا بات ہے۔ اچھا، یہاں پر جو ہمارے غلام محی الدین بھائی نے خرم بھائی بات کی ہے علم کے حوالے سے، میں چاہوں گا کہ یہ علم انسان کو کس طرح دیگر بندوں سے ممتاز کرتا ہے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائے، تاکہ یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم علم سیکھنے کی طرف آئیں، اور پھر علم دین وہ دین ہے، وہ علم ہے کہ جو انسان کو دیگر لوگوں سے ممتاز کرتا ہے، کہ جو ایک جذبہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہمیں نظر آتا ہے، اور جو یہ اتنا پیارا وصف کہ دیگر صحابہ سے ممتاز کر دیا گیا، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم دین کے حوالے سے جیسا کہ ابھی انہوں نے آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بغیر علم والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو بالکل واضح طور پر یہ بات ہے کہ یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ با جگہ احادیث میں آپ مطالعہ کریں، آپ پورا باب ملتا ہے علم کی فضیلت کا باب، کئی احادیث کی کتب کے اندر ابتدا میں باب آپ کو علم کا ملے گا، اس کے اندر علم حاصل کرنے والوں کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کے حصول کے بارے میں یہ تک ارشاد فرمایا۔ اس طرح کے مضامین ہمیں احادیث میں ملتے ہیں کہ یہ جو علم ہے نا، اس کے سبب لوگ سردار بن جاتے ہیں، لوگوں کے امام اور قائد بن جاتے ہیں کہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہاں مجھے آپ اس کو بات کو کنٹینیو کیجئے گا، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بادشاہ کو نا پکڑا گیا، بادشاہ کو پکڑ لیا نا، یعنی دشمنوں نے پکڑ لیا، تو اچھا قید میں آ گیا، بادشاہ تھا، تو اب قید میں چند دن گزرے تو اس نے کہا کہ پڑھا لکھا آدمی تھا وہ بادشاہ، اس نے کہا کہ میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے۔ کہا کیا؟ کہا کہ میں یہاں پر ہوتا ہوں، اکیلا ہوں، قید میں ہوں، تو ایسا کر دو کہ کچھ بچے میرے پاس بھیج دو، میں ان کو کچھ سکھا دوں۔ تو انہوں نے جو جملہ کہا لگتا ہے پھر بادشاہ بننے کا تمہارا ذہن ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی علم بندے کو بادشاہ بناتا ہے۔ یہ ان لوگوں نے بھی ایگری کیا کہ یہ بادشاہ، اور پھر علم پڑھائے گا جب تو پھر یہ بادشاہ بنے گا، یعنی حاکم بنے گا نا۔ مطلب ان کو علم کی قدر تھی بھائی، علم کی قدر تو تھی، وہ بھی جانتے تھے علم کیا ہوتا ہے، جیسے ہم علم کا مقام تھا ان کے پیش نظر۔ جی، ہم حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم جان رہے ہیں، آج اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی روایت معجم اوسط میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، جی، اور تمہارے جو دین کی بھلائی تقوی اختیار کرنے میں۔ تو علم کی فضیلت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کی فضیلت سے زیادہ فرما کر علم کی فضیلت کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار فرمایا۔ اس کے راوی کون؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وجہ سے شوق علم کا الگ تھا، الگ ہی انداز کا شوق تھا۔ لوگ جیسا بھی انہوں نے روایت بیان کی کہ لوگ خیر کے بارے میں پوچھتا تھا، میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا۔ اور اس کے حوالے سے قوت القلوب میں یہ بھی ہے کہ آپ یہ پوچھتے، لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال یہ کرتے تھے، حضور اس عمل کی فضیلت کیا ہے، اس عمل میں کتنا ثواب ہے؟ یعنی وہ عمل کی فضیلتوں کا پوچھ رہے ہوتے تھے، اور یہ پوچھتے تھے کہ حضور یہ عمل خراب کیسے ہوتا ہے، جی، کون سی چیزیں ہیں جو اس عمل کو برباد کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں۔ تو میں اس حوالے سے پوچھتا تھا تاکہ، کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ خیال تھا، میرا یہ ماننا تھا کہ جو شر ہے نا، شر جب تک شر کا پتہ نہیں چلے گا خیر کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو شر کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ بندہ اس سے بچ جائے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ جو خیر ہے وہ تو مجھ سے سبقت نہیں کرے گی، یعنی انشاءاللہ تعالیٰ میں تو اس کو حاصل کر ہی لوں گا، لیکن یہ عمل یعنی خیر تو کر لیا لیکن یہ برباد نہ ہو جائے، یہ نیک عمل ضائع نہ ہو جائے، مجھے اس کے بارے میں پتہ چل جائے، کہیں ایسا نہیں ہو کہ اس برائی کے اندر پڑنے کے بعد میں اپنے اس نیک عمل کو ہی برباد کر بیٹھوں۔ تو عمل تو ہو جائے گا لیکن اس کو بچانا بھی تو ہے۔ تو ان کے جو سوال تھے نا وہ اس نوعیت کے ہوتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں یہ ایک کوالٹی دیکھی کہ یہ دوسروں سے ہٹ کر سوالات کرتے ہیں، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو علم بھی دوسروں سے تھوڑا الگ عطا فرمایا تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے قرب کی برکت سے جو بھی قریب رہا اس نے علم پایا۔ یہ جس طرح کے اصحاب صفہ تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب تھے، انہوں نے پوری زندگیاں وہاں لگا دی۔
पूरी यानी कि अपनी शब रोज 24 घंटे उनका वही रहना और इल्म हासिल करना, हुजूर के कदमों में वही रहते थे। अच्छा, यहाँ जो खुर्रम भाई आप बात कर रहे हैं, अब्दुल वाजिद भाई मैं चाहूँगा इस पर भी कुछ इरशाद फरमाएं। जब भी कोई मामला हमारे सामने आए, होता यूँ है कि हम एक पहलू पर गौर करते हैं, हम दूसरे पहलू की तरफ गौर नहीं करते। तो क्या फरमाते हैं कि जब हम दोनों ही यानी प्लस भी और माइनस भी, अच्छाई भी और बुराई भी, जैसे खैर और शर, दोनों ही जब पहलुओं को सामने रखकर कोई फैसला करेंगे, कोई अमल करेंगे, तो क्या हम ज्यादा कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ सकते? जी ऐसे ही है शाह साहब कि डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस होता है जी, यानी फैसला साजी का जो अमल होता है, तो उसमें एक तो दूर अंदेशी होनी चाहिए जी, फ्यूचर को सामने रख के जी, और दूसरा तमाम एस्पेक्ट्स को, डायमेंशंस को सामने रख कर जो है वो कोई फैसला किया जाए जी। तो अमूमन जो लोग फैसला साजी करते हैं तो अगर वो इन पहलुओं को सामने रखते हैं तो उनका डिसीजन जो होता है वो दुरुस्त होता है जी। और अगर कोई उनसे भूल चूक हो जाए, ये पहलू उनके सामने न रहें, तो बाज़ औक़ात उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इसी से रिलेटेड एक और चीज़ कि एक होती है खैर की मालूमात और एक होती है शर की मालूमात जी। ये सहाबा थे जो खैर पर भी हावी थे, खैर को भी जानते थे, और शर पर भी हावी थे, शर को भी जानते थे। लेकिन इस दौर में, जिस दौर में हम जी रहे हैं जी, बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो शायद नीयत यही लेके चलते हों कि मैं देखूं तो सही कि इसमें बुराई क्या है, लेकिन वो बुराई ही के होकर रह जाते हैं। तो हमारे नफूस में, तबीयतों में ये ताकत नहीं है। तो बिलखुसूस जो हमारे नौजवान हैं उनसे तो यही अर्ज़ करूँगा कि पहले खैर की तो मालूमात कर लें जी, पहले अच्छाइयों को तो जान लें, इल्म दीन तो हासिल कर लें, उलमा की सोहबत में बैठ के पहले अपने आप को खैर के मामले पे आगाह तो कर लें जी। और फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये इस ज़माने की बात कर रहा हूँ एक नए कॉन्टेक्स्ट में जी, कि जो बुराइयों की टोह में पड़ा रहता है जी, वो खुद बुराई में पड़ जाता है। आप देखें ना, ये जो ज़माना है जी, ये इंफॉर्मेशन फ्लड का है। सही। यानी एक होती थी मालूमात, आप कहीं जाते थे, किताब खोलते थे, फिर आपको मिलती थी। एक ये है कि ऑन द क्लिक ऑफ योर फिंगर्स जी, आप कोई चीज़ टाइप करें, आपके सामने वो पूरी चीज़ डिटेल के साथ सामने आ जाएगी जी। तो इस फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन में से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकालना जी, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खैर के मामले पे मालूमात रखें, खैर की चीज़ों को समझें और खैर वालों के साथ रहें जी, तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी गुजर जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो आप अब्दुल वाजिद भाई गुफ्तगू फरमा रहे हैं ना, यहाँ से आज के दौर का अगर जायजा लिया जाए ना, यूं भी है जो आप फरमा रहे हैं ना कि मैं देख रहा हूँ इसमें बुराई कितनी है। लोग फितनों को भी यूं देखते हैं, ये बास फितने ही ऐसे, खैर सुन तो लें ना, देख तो लें, पढ़ तो लें। हालांकि इस तरह के रिवायात के मज़ामीन भी हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग सिर्फ फितने को झांकेंगे और फितना उनको उचक कर ले जाएगा। ये भी तो हमें पेश नज़र होना चाहिए। जी ऐसे ही है। आप ये देखें, मुझे याद है आज से 5-7 साल पहले जो है जी, वो कुछ इस तरह के समझ लें ड्रामे आए कि जिनमें थोड़ा इस्लामिक टच था जी। तो अब वो उसमें मौसीकी है, उसमें बेपर्दगी है, उसमें और बहुत सी बुराइयां हैं। तो कुछ लोगों ने ये कोशिश की कि यार हम देखें तो सही उसमें है क्या जी। तो उस वक्त किसी समझदार आदमी ने कहा देखो अगर इस चीज में पड़ जाओगे ना जी, तो ये इब्तदा होगी, फिर इसकी इंतहा नहीं होगी जी। क्योंकि जो आदमी थोड़ी बुराई की तरफ जाता है वो उसको उससे बड़ी बुराई की तरफ लेकर जाती है। अल्लाह अकबर। तो वो लोग जिन्होंने इस तरह की चीजें शुरू की तो फिर कई लोगों ने आके मसले पूछे होंगे, हाँ जी। आकर के हमने तो सुना है जी ये तो इस्लामी है तो फिर हम देख सकते हैं। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि फिर बहुत से लोग ऐसे थे कि जब उन्होंने उस दुनिया में कदम रखा ना फिर वो उस तक महदूद नहीं रहे। आज 5-7 साल के बाद अगर हम आप उनसे जाके पूछें तो वो ये बताएंगे कि यार हमने वो भी देखा तो वो भी देखा तो वो भी देख लिया तो वो भी देख लिया जी। तो जब आदमी बुराई की तरफ झांकता है तो बुराई उसको उचक लेती है जी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसीलिए अपने आप पर इस मामले में एतबार नहीं करना चाहिए। मुझे वो हदीस मुबारका याद आती है कि जिसने नफ्स पर एतबार किया
اس نے سب سے بڑے جھوٹے پر اعتبار کیا۔ اللہ اکبر، اللہ تو اس طرح کے معاملات میں احتیاط کا دامن ہی تھامنا چاہیے، بالکل، اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، برے وقت کا کوئی پتہ نہیں ایسے چلتا۔ ہی ہے۔ بعض اوقات آدمی ساری زندگی نیکی پہ گزارتا ہے، ہائے ہائے، لیکن اس سے کوئی لغزش ایسی ہو جاتی ہے، کوئی ایسی برائی میں وہ پڑ جاتا ہے کہ وہ برائی اس کو ہمیشہ کے لیے اچک لیتی ہے۔ تو اپنے معاملے میں تو بالکل اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت ہی کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ جی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے برائی کے اندر پڑھنا، اور ایک ہے برائی کی معلومات حاصل کرنا۔ یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں نے پڑھی تھی، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، آپ نے فرمایا کہ فتنے آئیں گے مگر وہ لوگ بچا لیے جائیں گے جو ان کو جانتے ہوں گے، جو ان کا علم رکھتے ہوں گے۔ تو ایک ہے کہ کسی چیز کو بطور فتنہ جاننا، اس کو شر کے طور پر جاننا، یہ اور چیز ہے، اور ایک یہ کہ ہم کسی شر کو اس لیے دیکھیں، ذرا دیکھیں تو ہے کیا، جی، تو اس کے اندر تو بندہ پڑھ سکتا ہے، لیکن کوئی اس لیے جانتا ہے کہ میں اس سے بچوں، کیونکہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے یہ سوال کرتے تھے کہ میں اس میں پڑھنا جاؤں، اس لیے پوچھتے تھے۔ جی، تو فتنوں سے بچنے کے لیے فتنوں کی آگاہی ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے یہ شر ہے، تو اس شر کے بارے میں پتہ چل جائے یہ شر ہے، اس سے ہمیں بچ کے رہنا۔ جی، اگر ہم اس کے انوالو ہونے کے لیے یا اس کے دیکھیں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، جی، تو پھر تو وہ فتنہ اپنے اندر کھینچ لے گا۔ درست فرمایا آپ نے کہ معلومات ہونی۔ اچھا، پھر معلومات لے گا کون؟ اگر میں جس طرف توجہ دلا رہا تھا نا، ایک عام بندہ جو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کر سکتا، میری مراد یہ تھی۔ یقیناً علماء کرام، اہل علم حضرات جو ہیں، ان پر تو یوں کہیں کہ لازم ہے کہ وہ اس طرح کی معلومات رکھیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ، اچھا علماء کرام کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ، علماء کو اگر نہیں پتہ ہوگا پھر پتہ کس کو ہوگا کہ صحیح اور غلط کی تمیز تو پھر علماء کرتے ہیں نا۔ ایک عام بندہ جس نے گوگل سے سب کچھ سیکھا ہوا ہے، دین گوگل سے لیا ہوا ہے اور سوشل میڈیا سے لیا ہوا ہے، ایک وہ بندہ کیسے جج کرے گا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ فتنہ کیسا ہے؟ اچھا، وہ کتنی باریکی کے ساتھ ہے نا، زہر دکھائے، شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شور، کچھ بڑی باریکی کے ساتھ بھی لوگ جو ہے نا فتنہ پھیلا دیتے ہیں، یا یوں کہیں کہ دل میں کچھ ایسے شکوک و شبہات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بندے کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ بہرحال حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل آپ نے جس طرح توجہ دلائی، یہ بھی بڑی ایک اچھی توجہ تھی کہ آپ، ایک ہے برائی میں پڑ جانا، اور دوسرا ہے برائی کی معلومات ہونا الگ ہے، اور برائی میں پڑ جانا یہ کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے محفوظ فرمائے، ہر برائی سے محفوظ فرمائے، ہر فتنے سے اللہ پاک ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ جب اس طرح کی کیفیت ہوگی کہ ہم گناہوں سے بچیں گے اور فتنوں سے بچیں گے، تو ہی ہم خیر اور عافیت کے ساتھ، یعنی جب دنیا سے جانا ہوگا ایمان کی سلامتی کے ساتھ جب دنیا سے جائیں گے، تو ہی جنت کے مجدے نصیب ہوں گے، جبھی جا کر بخشش ہے، جبھی جا کر مغفرت کی نویدیں ہیں، جبھی جا کر جنت کی بشارتیں ہیں، جنت کے مجدے ہیں، انہی کے لیے کہ جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ اب صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیں۔ صحابہ اکرام اور جن ہستی کی آج ہم بات بھی کر رہے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شروع میں خرم بھائی نے جو ذکر فرمایا کہ آپ کی عبادت کا عالم کیا تھا، یعنی وہ ہستیاں کہ جو خیر کو بھی جانتی ہیں، جو ہستیاں شر کو بھی جانتی ہیں، جو اچھائی کو بھی جانتی ہیں، جو برائی کو بھی جانتی ہیں، جن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اللہ پاک نے ان سے جنت کے وعدے کیے ہیں، لیکن عبادت کا حال کیا ہے؟ کتنے خشوع خضوع کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، یعنی حضور قلب کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، اور اتنے یعنی ستھرے دل کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اتنے اچھے انداز میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر، یعنی عبادت کرنا، اس انداز میں کرنا، یہ حضرات صحابہ کرام کا خاصہ ہے، اور یہ بڑا پیارا پیغام ہے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے لیے کہ ہم بھی اللہ کی حضور عاجزی اور انکساری کے پیکر بن کر اس انداز میں ہم اللہ پاک کی عبادت کیا کریں۔ ہمارے پاس ویڈیو پیکیج بچوں کا ریڈی ہے، آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ میرا نام عریشہ ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ میرا نام سید محمد علی رضا ہے،
मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम रजा तारी है। मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। नाम अहमद हसन है। मैं सिला वाली से बात कर रहा हूँ। मुसलमान सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। मेरा नाम रिया फातिमा तारिया है। मैं शहर गुजरात से बात कर रही हूँ। मुसलमान सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। मेरा नाम उमर हसन है। मैं सिला वाली से बात कर रहा हूँ। मुसलमान सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। मेरा नाम अनाविया है। मैं कोई वाला में रहती हूँ। आज का जवाब मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। मेरा नाम कबीला है। मैं कोई वाला में रहती हूँ। मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। मुसलमान किसकी इबादत करते हैं? मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। मेरा नाम अहमद अली है। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। अल्लाह की इबादत करते हैं। मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। आपके सवाल का ये जवाब है, हम सभी किसकी इबादत करते हैं? हम सभी अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। मेरा नाम उदैम है। मेरा नाम शहीद है। मेरा नाम अली रजा है। आज के सवाल का जवाब है, हम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। जिंदाबाद। हम सब अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। मेरा नाम सईदा महबूब बुखारी है। हम सब अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। क्या बात है जी, अल्लाह पाक सब बच्चों को सलामत रखे। मदनी चैनल के नाज़रीन, बवक्ते विसाल हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। किसी ने वजह पूछी, फरमाया इसलिए नहीं रो रहा कि दुनिया छूट रही है, क्योंकि मौत मुझे महबूब है, लेकिन रोने की वजह यह है कि मैं नहीं जानता कि जब मुझे आगे पेश किया जाएगा तो अल्लाह मुझसे राज़ी होगा या नाराज़। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो का विसाल मुबारक मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के 40 दिन बाद गालिबन 28 मुहर्रमुल हराम 36 हिजरी को मदाइन यानी सलमान पाक में हुआ। यहीं आपका मज़ार पुर अनवार है, यानी इराक में आपका मज़ार मुबारक भी है। एक वाक़या भी है कि आपका कई सालों के बाद जब आपका कब्र खुली तो आपके जिस्म मुबारक को सही सलामत देखा भी गया। आइए कल का सवाल देखते हैं और फिर हम इंशाअल्लाह इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। कल का सवाल है, दीन इस्लाम क्या सिखाता है? सवाल, दीन इस्लाम क्या सिखाता है? इसका जवाब है, दीन इस्लाम सच्चाई, सफाई, भलाई और अच्छाई सिखाता है। दीन इस्लाम सच्चाई, सफाई, भलाई और अच्छाई सिखाता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बढ़ते हैं सलातो इस्लाम की तरफ। काब के बदरो दुजा तुम पे करो लो दुरो। काबे के बदरो दुजा तुम पे करो लो दुरो। तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ो दुरो। शाफ़िए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ो दुरो। दाफ़िए जुमला बला तुम पे करोड़ो दुरो। दाफ़िए जुमला बला तुम पे करोड़ो दुरो। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे। ठीक हो नाम रज़ा तुम पे करोड़ो दुरो। ठीक हो नाम रज़ा तुम पे करो दुरो। खुले आँख सुन ले